أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن عرضه أوهام الواصفين الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتروا بمقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون الصلوات اللہ سبحانہ وتعالی سید الشہداء مولا امام حسین کے صدقے میں آپ سب کو صحت دے، سلامتی دے، آفت و مصیبتوں سے بچائے، رزق طیب رزق حلال عطا فرمائے اور ہم سب کو شمار عزاداران سید الشہداء میں فرمائے۔ اپنی عبادت کی اس مقدس عبادت کے لیے عزاداری قبولی ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں۔ علماء تشریف فرما ہیں، بہت بڑی خدمات ہیں ان کی، اللہ انہیں اپنے حبیب کے صدقے میں اور ان کی آل کے صدقے میں مزید توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے، 35 نمبر آیا ہے کہ جس میں کامیابی کا راز بتایا گیا۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ دنیا میں کامیاب زندگی گزارے، سکسیسفل لائف ہر ایک انسان کی تمنا ہے، ہر ایک انسان کی خواہش ہے، چاہتا یہ ہے کہ مجھے دنیا میں کامیاب ہونا ہے۔ قرآن نے کامیابی کے 3 راز بتائے، توجہ ہے؟ خستگی ظاہر ہے کہ عشرے کے بعد تو ہو ہی جاتی ہے، اور میں بھی سیدھا کراچی سے یہاں آ رہا ہوں۔ وہ فلائٹ صبح کی تو لیٹ ہوگی، اس نے رات 10 بجے چلنا تھا، پھر ہم نے کہا کہ ہم نے تو 8 بجے مجلس پڑھنی ہے، تو ہنگامی صورتحال، اور پھر وہیں سے ایئرپورٹ سے آپ کی خدمت میں۔ تو بتایا یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، صاحبان ایمان سے خطاب ہو رہا ہے، ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے
ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے، یعنی علی کے ماننے والوں سے خطاب ہو رہا ہے، علی علی کرنے والوں سے خطاب ہو رہا ہے، جو میرے مولا کی ولایت کے سائے میں زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے خطاب ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس نہیں کہا ہے، لوگوں سے خطاب نہیں ہے، ان لوگوں سے خطاب نہیں ہے کہ جو مسلمان ہیں، ان سے بھی خطاب نہیں، خطاب ایمان والوں سے ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، صاحبان ایمان سے خطاب ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ درجہ بلند ہے نا جن کے لیے، جو روح سخن ہے وہ مومنین ہیں، عام انسان نہیں ہے۔ جو ولایت امیر المومنین کے سائے میں زندگی گزارنے والے ہیں، ان کے لیے خطاب ہو رہا ہے۔ کیا کرنا ہے آپ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، سب سے پہلے تقوی الہی کو اختیار کرنا۔ پھر کیا ہے؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے تمہیں وسیلہ چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں تم نے جہاد بھی کرنا ہے۔ 3 کام کرنے ہیں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کے ہاں شاید نہیں ہوتا ہے، لعلکم، شاید تم، یہ جو ترجمہ ہے نا، بات کرتے ہیں کہ جی علیکم السلام، قبلہ صاحبان کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں انشاءاللہ۔ یہ آپ لوگوں کا بھی امتحان ہے اور میرا بھی امتحان ہے، 3 عالم بیٹھے جی۔ کیا ہے کہ لعلکم تفلحون، کہ شاید تم، شاید اللہ کے ہاں نہیں ہوتا ہے، شاید ہم لوگوں کے لیے ہے۔ اس وجہ سے کہ فرمائے کہ صاحبان ایمان تقوی الہی کو اختیار کریں، صاحبان ایمان وسیلہ تلاش کریں، صاحبان ایمان جہاد کریں، 3 چیزیں۔ تو اس کا مطلب یعنی یہ ہے، مفہوم اگر اس کو پلٹائیں اگر لفظ کو، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایمان والے ہی تقوی رکھتے ہیں، ایمان والے ہی وسیلہ اختیار کرتے ہیں، اور ایمان والے ہی جہاد کیا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند کا صلوات۔ چونکہ جہاں پہ ایمان نہیں ہے وہاں پہ تقوی کو کوئی مفہوم نہیں بنتا ہے، اور جہاں پہ ایمان نہیں ہے وہاں پہ وسیلہ بھی نہیں ہے، جہاں پہ ایمان نہیں ہے وہاں پہ جہاد بھی نہیں ہے۔ تو ایمان والوں سے جو خطاب کیا جا رہا ہے، سب سے پہلا کام انہیں یہ کرنا ہے کہ وہ تقوی الہی کو اختیار کریں۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی خوبصورت جملہ ہے میرے آقا کا، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ فرماتے ہیں کہ تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ جہاں پہ اللہ تمہیں حاضر دیکھنا چاہے وہاں حاضر ہو جاؤ۔ فاصلہ بنا کے نہیں چلے نا میرے ساتھ جی۔ جہاں پہ ظاہر ہے بلا فصل کے ماننے والا جی، بلا فصل کے ماننے والا، جہاں پہ اللہ تمہیں حاضر دیکھنا چاہے وہاں پہ حاضر ہو جاؤ، اور جہاں پہ تمہیں غائب دیکھنا چاہے وہاں پہ غائب ہو جاؤ جی۔ یا دوسرے الفاظ کے ساتھ کیا فرمایا کہ تقوی یہ ہے کہ اللہ کے واجبات کو انجام دیا جائے، محرمات سے اپنے آپ کو بچایا جائے، حرام کاموں سے، یہ تقوی ہے۔ تقوی ہے۔ امام بھی ہر ایک کے امام نہیں ہیں، امام بھی امام المتقین ہے، جو تقوی رکھتے ہیں نا ان کے امام۔ اگر کسی نے امیر المومنین کی امامت میں آنا ہے تو اسے تقوی رکھنا پڑے گا، چونکہ امام المتقین ہے نا، امام المتقین، امیر المومنین۔ یہ سنی شیعہ نے ایک بڑی زبردست حدیث جان لکھی ہے، اس میں کہتے ہیں کہ یا علی انت باب اللہ، علی تو باب خدا ہے، باب خدا ہے،
علی تو باب خدا ہے، اللہ کی ذات تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ خدا تک پہنچے تو اسے چاہیے کہ علی کے دروازے پہ آ جائے، خدا تک پہنچ جائے گا۔ یا علی، یا علی انت باب اللہ، تو باب خدا ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ حضور نے بھی باقی سارے کے دروازے بند کی رکھے ہیں، ایک دفعہ فقط علی کے دروازے کو کھولا رکھا۔ تو بعض نے آگے بڑا اعتراض کیا، آبجیکشن کیا، یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ علی کا دروازہ مسجد کا کھلا، ہم سب کے لیے بند ہو گئے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا نہ میں نے اپنی مرضی سے بند کیے تھے، نہ میں نے اپنی مرضی سے کھولے تھے۔ اپنی مرضی نہیں، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اپنی مرضی سے کچھ نہیں۔ تو ایک ایرانی شاعر ہے، اس نے بڑا خوبصورت انداز کے ساتھ کہا کہ شد فیض یاب ہر دو سرا از در علی، شد فیض یاب ہر دو سرا از در علی، بے بہرا ان کے گشت جدا از در علی، بے گشود مصطفیٰ در حیدر بمسجدش، یعنی کہ می رسی بخدا از در علی۔ سمجھ گئے یا ترجمہ کروں؟ کیا موڈ کیا ہے آپ لوگوں کا؟ جی آپ میرے ساتھ رہیں گے تو تب ترجمہ کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا ترجمہ۔ جی کیا کہا کہ شد فیضیاب ہر دو سرا از در علی، دونوں جہان علی کے دروازے سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ شد فیضیاب ہر دو سرا از در علی، دونوں جہان علی کے دروازے سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ بے بہران کے گشت جدا از در علی، وہ کتنا بدبخت ہے کہ جو علی کے دروازے سے محروم ہے۔ بے گشود مصطفیٰ در حیدر بمسجدش، پیغمبر نے سب کے دروازے بند کر دیے، فقط علی کا دروازہ کھولے رکھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ می رسی بخدا از در علی، سب کے دروازے بند کر کے علی کے دروازے کو کھولا۔ یہ اس بات بھی دلیل ہے کہ تمہیں اگر اللہ تک پہنچنا ہے نا تو علی کے دروازے سے آئے، تمہیں علی کے دروازے سے آنا پڑے گا، تمہیں علی کے دروازے سے آنا پڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، صاحبان ایمان کیا کرو تم نے؟ تقوی رکھنا ہے۔ تقوی ایک قسم کی انٹرنل پولیس ہوتی ہے۔ ایک باہر کیا پولیس دیکھتے ہیں نا، پولیس آتا، موبائل بھی نہیں چلاتے ہیں، سپیڈ کا بھی خیال رکھتے ہیں، فضولیات اس کی طرف بھی نہیں جاتے ہیں۔ ایک پولیس انسان کے اندر کی ہوتی ہے، انٹرنل پولیس۔ یہ بھی تقوی بھی اسی قسم کا ہے، ایک قسم کی انٹرنل پولیس ہے۔ انسان اپنی نگہداشت کرتا ہے، انسان اپنی نگرانی کرتا ہے، انسان اپنے آپ کے اوپر حاکمیت رکھتا ہے، انسان اپنے نفس پہ حکمرانی رکھتا ہے۔ اسی کا نام تقوی ہے۔ اللہ کے حکم کے تحت چلنا، دوسروں کی پرواہ نہیں کرنی۔ لوگ کیا کہیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ بہت کچھ کہتے رہتے ہیں۔ لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی ہے، اللہ کی پرواہ کرنی ہے، اللہ کے رسول کی پرواہ کرنی ہے، معصومین کی پرواہ کرنی ہے، لوگوں کو نہیں دیکھنا ہے۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، متقی۔ تقوی ہی سے انسان کے سارے اعمال ہیں۔ حقیقت بات تو یہ ہے، تقوی اگر کسی میں نہیں ہے نا تو اس کو جتنا مرضی اچھا عمل کرتا رہے، اس کے عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ آپ کہیں گے یہ کیا کوئی انگلینڈ سے نئی انوینشن آئی ہے، کوئی ہوا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تقوی کے بغیر انسان کا جتنا بھی عمل ہو
اچھا ہو اس کی ویلیو نہیں رہتی ہے۔ ہمارے یہاں دو چیزیں ہوتی ہیں، علماء تشریف فرما ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ حسن فعلی ہوتا ہے اور ایک دفعہ حسن فاعلی ہوتا ہے، دو چیزیں الگ الگ۔ اس کو سادہ لفظوں میں اگر میں کہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ کام بھی اچھا ہونا چاہیے اور کام کرنے والا بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اگر کام اچھا ہے، مثلا کام بہت اچھا ہے، انسان چیریٹی کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، مسجد کی خدمت کرتا ہے، لوگوں کو ان کی فلاح کے لیے، ان کی صلاح کے لیے، ان کی ویلفیئر کے لیے جی کام کرتا ہے، بہت اچھی ہے، اٹس ویری گڈ، بہت خوب ہے، اس طرح کرتا ہے، بہت اچھا کام ہے۔ کام کرنے والا بھی اچھا ہونا چاہیے۔ کر تو رہا ہے یہ کام، لیکن یہ کر رہا ہے، اس کا خدا کے اوپر ایمان ہی نہیں ہے۔ کام تو اچھا کر رہے، بہت سارے ہیں۔ اب میں اگر نام بتاؤں آپ کو، وہ مدر ٹریسا کو دیکھیں، وہ دوسرے جو تھے ان کو اگر آپ دیکھیں، کس کس کے میں نام لوں، نام نہیں لیتا ہے بیچارے، کسی کا بھی نہیں لیتا۔ بہت سارے ہیں ویلفیئر کا کام کرنے والے، لیکن خدا کے اوپر ایمان نہیں ہے، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان نہیں ہے۔ تو کیا ان کو قیامت کے دن اجر دیا جائے گا؟ نہیں، اللہ دنیا میں ان کا نیم فیم دنیا میں ان کا بنا دے گا، لیکن آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملنے والا۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں نہیں ملنے والا ہے؟ وہ کام اچھا کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کام اچھا نہیں کیا ہے۔ ہاسپٹل بنا دیے، اب میں وہاں سے اگر میں آج مجلس پڑھنی تھی اور میں کراچی سے چلتا تو آپ میری مجلس سنتے۔ جہاز بنا دیے انہوں نے، بڑی بڑی انجینئرنگ، بریلینٹ انجینئرنگ، مختلف قسم کی انوینشنز انہوں نے کی ہیں، ساری ایجادات اس میں اگر آپ چلے جائیں انہوں نے کی ہیں۔ سارے جو نان مسلم ہیں، جس کے لیے خود میں خرابی فقط یہی تھی، کام تو بہت اچھے کیے ہیں، خرابی یہ تھی کہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، بس ایک ہی بات تھی، کام بہت اچھے کیے ہیں۔ کیا قیامت کے دن ان کو کوئی اجر ملنے والا ہے؟ آپ کا مزاج کیا کہتا ہے؟ آپ بتائیں کیا ہونا چاہیے ان کے لیے؟ جی کوئی ہے آپ کی نظر میں کوئی رائے ہے کوئی؟ جی ملے گا انہیں یا نہیں ملے گا؟ نہیں، انہیں کچھ نہیں ملنے والا ہے قیامت کے دن۔ قیامت کے دن کچھ نہیں ملنے والا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اجر دینا ہے اللہ نے، اور وہ اللہ ہی کو نہیں مانتے تو اجر اللہ کس لیے دے گا ان؟ سیدھی سی بات، سادہ سی بات ہے، سادہ سی بات ہے۔ اس وجہ سے نہ فقط یہ ہے نان مسلم ہے، مسلمان بھی اگر اللہ کے علاوہ کام کرتا ہے تو اس کو بھی کچھ نہیں ملتا ہے قیامت کے دن۔ آپ کہیں گے اس کی مثال دیں، بہت سارے حاجی ہوں گے کیونکہ ہم فلاں گروپ کے ساتھ گئے تھے، وہ صفی صاحب قبلہ اتنے گروپ لے کے گئے، ہم اس کے ساتھ گئے تھے، فلاں مولانا صاحب گئے تھے، ہم ان کے ساتھ گئے تھے، ہم تو سب کے ساتھ گئے تھے حج کرنے کے لیے، اور ہمارا تو حج ہی نہیں لکھا ہوا ہے ہمارے نام اعمال میں۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ کس کے لیے تم نے حج کیا تھا؟ تم نے حج کیا تھا تاکہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں، تو 20-30 سال تو تمہیں لوگ حاجی صاحب کہتے رہے ہیں، اور کیا کرنا ہے؟ ان سے لے لو حج، ان سے تم حج لے لو۔ ریا اگر ایک انسان کرتا ہے، دکھلاوا انسان کرتا ہے، شو آف کرتا ہے، بعض اوقات انسان کا عمل جو ہے حبط ہو جاتا ہے، یعنی گویا کیا ہے، لا نقیم یوم القیامت وزنا۔ یہ لوگ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، لا نقیم یوم القیامت وزنا، ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کو کوئی وزن نہیں کریں گے۔ اچھا، قیامت کے دن ان کے اعمال کو کوئی وزن نہیں ہوگا؟ ان کے یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ اعمال کا بھی وزن ہوتا ہے، وزن ہوتا ہے نا قیامت۔ جس طرح اب تو ماشاءاللہ گیس آ گئی ہے، آپ لوگوں نے، ہم لوگوں نے دیکھے ہیں، بڑے بڑے ٹال ہوتے تھے لکڑیوں کے، وہ ٹال اس میں تولتے تھے، ٹھیک ہے، لکڑیاں تولتے تھے، وہ بھی تو ٹال ہوتا ہے نا، وہ بھی میزان ہوتا ہے نا، وزن کیا جاتا ہے نا اس میں بھی۔
اس کے بعد اگر آپ چلے جائیں جوہری کی دکان پہ چلے جائیں، سونے چاندی والی دکان پہ چلے جائیں، وہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے، ایک وزن ہوتا ہے، وہاں پہ بھی آپ وزن کرتے ہیں ٹال والے۔ آج کل تو یہ جو لمبے لمبے ٹریلے وہ 24 جو ویلز والے ہوتے ہیں، بڑے لمبے جی 18 وہ پہیوں والے، اور بڑے کافی اس کے وزن ہوتے ہیں، اور اس کا بھی تو وزن کیا جاتا ہے وہاں۔ شعر شاعری کا بھی وزن ہوتا ہے۔ ابھی ناصر بھائی جو پڑھ رہے تھے، اگر ادھر ادھر ہوتے تو ہمیں پتہ چل جاتا۔ وہ جو 15 بحریں ہوتی ہیں جی، جس طرح مفاعیل 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 فاعلات فاعلات یہ وزن ہے نا، اس کی بھی وزن۔ اچھا اس میں ذرا برابر ادھر ادھر قافیہ ردیف ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں بے موضوع ہے، اس کا وزن ہی نہیں ہے، اس کا جنشا ہے۔ شعر میں بھی ہمارے یہاں علم منطق کی کتاب ہوتی ہے، اس کو کتاب المیزان کہتے ہیں۔ یہ علامہ ارسطو نے علم منطق کا نام ہی علم المیزان رکھا۔ میزان یعنی سوچ کو جو ہے صحیح ترازو دینے کے لیے، صحیح جہت دینے کے لیے، وہ علم منطق ہے، لاجک ہے۔ یعنی وہاں پہ بھی ہوتا ہے، یعنی علم منطق میں دیکھیں وزن ہے، لکڑی کی دکان پہ دیکھو تو وزن ہے۔ اچھا وزن نہیں ہوتا ہے نا، مثلا سونے کو اگر آپ فرض کیا ایک چھٹانک یا چھوٹے چھٹانک تو نہیں، آج کل چونکہ گرام چلتا ہے، فرض کیا 200 گرام آپ لکڑی کے ٹال کے اوپر رکھ دیں، اس کا وزن ہوگا؟ وہ تو ہلے گا بھی نہیں، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کوئی چیز آئی ہے یا نہیں۔ یعنی کیا ہوگا وہاں پہ؟ کچھ نہیں، کیونکہ اس وجہ سے کہ اچھا وہ بڑی سی لکڑی لے کر جوہری کی دکان پہ آ جائیں، وہاں پہ جو ہے تولنا شروع، وہ کہ ہمارے اللہ نے کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہاں پہ۔ تو مطلب یعنی یہ ہے خواہ وزن جو ہے، وزن غیر یعنی جب غیر موضوع بنتی ہے چیز، اسی طرح جس طرح باقی سب چیزوں کا وزن ہوتا ہے، اعمال کا بھی وزن ہوتا ہے، اعمال کا بھی وزن ہوتا ہے۔ اب کتنا وزن ہے اعمال کا، کتنا وزن ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو اگر آپ سمجھنا چاہیں نا تو آپ زیارت پڑھیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ وہاں پہ کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا میزان الاعمال، میرا سلام ہو آپ پہ کہ آپ اعمال کے میزان ہیں۔ جو علی کی ولایت کے سائے میں ہوگا اس کے اعمال کا وزن ہوگا، جو اعمال کا وزن نہیں ہوگا جو علی کی ولایت کے سائے میں نہیں ہوگا، علی کی ولایت کے سائے میں نہیں ہو، اس کو کوئی وزن نہیں ہے۔ اچھا کتنی نمازیں پڑھیں؟ جتنی مرضی پڑھے، کتنا روزہ رکھے، جتنا مرضی رکھے۔ اچھا بعض روایتوں میں یہ ہے کہ قیامت کے دن بعض لوگوں کے اعمال کوہ احد کے پہاڑ جتنے ہوں گے۔ کتنے؟ احد کا پہاڑ دیکھا؟ آپ دوڑے تو نہیں ہیں نا؟ پہاڑ دیکھا کتنا بلند، کوہ احد کے پہاڑ جتنے ان کے اعمال ہوں گے۔ یکدم اللہ کی طرف سے حکم آ جائے کہ سب کو جلا دو، سب کو جلا دو۔ یا اللہ کیا ہے، سب کو جلا دیا جائے، ان کو اتنا بڑے بڑے اعمال کیے ہیں، سب کو جلا دیا۔ اللہ کی طرف سے آئے گا کہ اس وجہ سے کہ ان کے عمل میں ولایت امیر المومنین نہیں ہے، ولایت نہیں ہے۔ ساری معیار یہ ہے، میزان یہ ہے۔ اچھا اس کی کیا وجہ کیا ہے؟ مثال میں دیتا ہوں، سادہ سی مثال یہ، ایک آدمی 100 رکعت یہاں آ کے نماز پڑھ لیتا ہے جی، 100 رکعت نماز پڑھتا ہے پوری، چلیں 100 رکعت نہیں، ساری رات نماز پڑھتا ہے، بس ایک مسٹیک ہو گئی ہے اس سے، وہ یہ ہے کہ بغیر وضو کے پڑھ رہا ہے۔ نمازیں ٹھیک پڑھ رہا ہے، نمازوں میں کوئی خرابی نہیں کر رہا ہے، پورے آداب کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، فقط ایک خرابی اس میں رہ گئی ہے، انہوں نے کہا میں بغیر وضو کے پڑھوں گا۔ اچھا وضو کیا ہے؟ نماز نہیں ہے، شرط نماز ہے۔ آپ میرے ساتھ ہیں یا نہیں؟ سمجھ رہے ہیں میری باتیں؟
وضو نماز نہیں ہے. وضو کیا ہے؟ شرط نماز ہے. یعنی وضو کریں گے تو نماز ہوگی، وضو نہیں کریں گے تو آپ سارا دن پڑھتے رہیں، اس نماز کا کوئی فائدہ ملنے والا ہے؟ اسی طرح امیر المومنین کی ولایت شرط قبولیت اعمال ہے. قبولیت اعمال کی شرائط میں سے وہ اور بھی شرطیں ہیں، وہ ایک نہیں ہے، یعنی وہ اور بھی ہیں. مثلا انسان کا مال پاک نہیں ہوتا ہے، خمس ہی نہیں دیا اس نے، زکوٰۃ ہی نہیں دی اس نے، تو اس کا عمل قبول نہیں ہوتا ہے. اس کا عمل قبول نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی شخص خمس و زکوٰۃ نہیں دیتا، یہ بھی شرط ہے اس میں، قبولیت اعمال میں سے ایک شرط. بہت ساری اور بھی شرائط ہیں قبولی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اور یہ سب سے بڑی شرط ہے جس کو کہتے ہیں ولایت امیر المؤمنین. اگر یہ اعمال میں نہیں ہے تو پھر انسان کا عمل قبول نہیں ہوتا. اچھا، اس کے میں ایک اور حدیث جو سنی شیعہ دونوں نے لکھی ہے، کہا کیا، یا علی لو ان عبدا عبد اللہ عز وجل مثل ما قام نوح فی قومہ. یا علی کہہ کے بولا کر، یا علی. 1000 سے زیادہ حدیثیں ہیں یا علی کی جن کی ابتدا ہے. کتنی؟ یا علی سے. یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. یا علی لو ان عبدا عبد اللہ عز وجل مثل ما قام نوح فی قومہ. تو یا علی کہنا یہ سنت مصطفیٰ ہے، سنت ہے، یہ پیغمبر کی طرف سے. یا علی کہتے تھے، یا علی کہتے. یا علی بدعت نہیں ہے، یا علی کہنا شرک بھی نہیں ہے. یا علی کہتے ہیں کہ اپنی مجلس اس کی یا علی علی کے بغیر تو علی کے بغیر مجلس منحوس ہوتی ہے، مجلس نہیں ہوتی. تم نے 70 سال 80 سال 85 سال مسلسل تم نے 40 ہزار ممبروں کے اوپر، تو آج اگر ہم ذکر بھی کریں تو تمہیں بہت ہوتی ہے. اب میں وہ لفظ نہیں استعمال جان کے نہیں کر رہا ہوں، جان بوجھ کے. یہ نہیں، میرے پاس بہت سارے اور بھی الفاظ ہیں، اللہ نے مجھے الفاظ کا ذخیرہ بھی دی، کوئی نہیں. تم کرتے رہے ہو. اور اگر ہم مجلس میں اس وجہ سے کہ جتنے بھی، اچھا میں ایک اور چیز بتا دوں، جتنے بھی فضائل ہیں امیر المومنین کے، سارے کے سارے یا خدا نے کہے ہیں یا مصطفیٰ نے کہے. کون سی فضیلت ہے؟ آئے مبالہ میں نے نازل کی ہے، آئے تطہیر میں نے نازل کی ہے، آئے مودت میں نے نازل کی ہے، آئے قربہ میں نے نازل کی ہے، یہ سورہ حل عطا میں نے نازل کی. یہ ساری کے ساری اللہ نے تعریف کی ہے علی کی. اللہ فضیلتیں بناتا ہے علی کی. ہم فقط ممبر پہ ان فضیلتوں کو بیان کر کے اس عبادت میں شامل ہوتے ہیں. اس وجہ سے کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت، علی کا ذکر سننا بھی عبادت، علی کا ذکر لکھنا بھی عبادت ہے. اس وجہ سے ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. علی کا ذکر کرتا ہے گویا اللہ اللہ کر رہا ہے، علی کا ذکر کر رہا ہے گویا نبی نبی کر رہا ہے، علی کا ذکر کر رہا ہے اللہ کی یاد میں جا رہا ہے. اس وجہ سے ہے نہ کہ فقط یہ ہے کہ وہ امام شافعی نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا. امام شافعی جانتے ہیں؟ امام شافعی کو نہیں جانتے؟ یہ جو 4 اہل سنت کے امام ہیں ان میں سے ایک کیا ہے؟ ایک امام شافعی ہے. امام ابو حنیفہ، امام حنبل، امام مالک، امام شافعی،
انہوں نے خواب میں دیکھا کہ یا رسول اللہ آپ نے وہ کہا تھا کہ جو شخص 40 حدیثیں، ہمارے یہاں بہت ساری اربعینیات ہر مجتہد نے لکھی ہے تقریباً 40 کے اوپر، بہت، امام خمینی کی بھی ہے ایک بہت بڑی عرفانی جو ہے نا اسی 40 حدیث کے اوپر، جی 40 حدیث میں یہ ہے کہ جو شخص 40 حدیثوں کو حفظ کرتا ہے، 40 حدیثیں، تو قیامت کے دن اس کا شمار فقہاء میں سے ہوگا۔ 40 حدیث، 40 حدیثیں ہر ایک نے اپنے ذوق کے حساب سے، کسی نے علم کے موضوع پہ، کسی نے نماز پہ، کسی نے روزے پہ، کسی نے عزاداری پہ، کسی نے جناب سیدہ پہ، کسی نے امام حسین پہ، کسی نے امام زمان، ہر ایک نے اربعینیات بہت مشہور، بہت ساری کتابیں، اور غالباً اردو میں اس کا ترجمہ ہو گیا ہوگا، مجھے سب کا نہیں پتہ ہے لیکن مجھے عربی فارسی کا پتہ ہے۔ 40 کے اوپر اربعینیات کے، جو شخص 40 حدیثیں جو حفظ کرتا ہے، میری امت میں سے جو 40 حدیثیں حفظ کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کا شمار فقہاء میں سے فرمائے گا۔ امام شافعی نے خواب میں دیکھا حضور کو، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھیں ذرا۔ حضور کا نام آئے تو صلوات پڑھی جاتی ہے۔ صلوات فرمایا کہ جو میرا نام سنے صلوات نہ پڑھے وہ بخیل ہوتا ہے۔ بخیل وہ تھوڑا ہوتا ہے کہ جو فقط پیسے ہی نہیں نکالے، پیسے نہ دینے والا نہیں بخیل، اور بھی بہت سارے۔ اسی لیے فرمایا کہ کوئی انسان طہارت کرے اور وضو نہ کرے، 3 چلو پانی کے ہیں وہ بھی استعمال نہیں کرتا، فرمایا وہ بھی بخیل ہے۔ گئے ہو طہارت کی ہے تو جا کے 3 ہے نا، ایک منہ کے اوپر پانی ڈالنا ود انٹینشن، نیت کر کے، ایک ہی دفعہ واجب ہے نا، 3 چلو جو میرے مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ایک دفعہ منہ دھونا ہے نیت کے ساتھ، ایک دفعہ ایلبو فنگر ٹیپس یعنی کونی سے لے کر یہ انگلیوں کے پورے تک، 2 واجب ہو گئے، تیسرا اسی پہ ہاتھ پہ، اسی کا پھر جو ہے نا وہی 3 چلو ہیں، مسح کرنا اسی طریقے ساتھ۔ تو یعنی کیا ہے کہ وہ بخیل ہے شخص جو 3 چلو بھی نہیں استعمال کرتا، وہ بھی بخیل۔ حضور فرماتا ہے جو میرا نام سنے اور صلوات نہ پڑھے وہ بھی بخیل ہے۔ اچھے طریقے سے صلوات پڑھیں تاکہ امام شافعی نے خواب میں دیکھا، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی 40 حدیثیں حفظ کرے تو قیامت کے دن اس کا شمار فقہاء میں سے ہوگا۔ یا رسول اللہ وہ 40 حدیثیں کون سی ہیں؟ فرمایا وہ 40 حدیثیں میرے علی کے بارے میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ بلند صلوات۔ البتہ یہ ان کی بات تھی، یہ امام شافعی کے خواب ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین سمبل ہے۔ وہ 40 حدیثیں امیر المومنین کے بارے میں تب بھی اتنا ثواب ہے، سیدہ کے بارے میں ہو تب بھی اتنا ثواب ہے، امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں تب بھی اتنا ثواب ہے، مہدی دوران کے بارے میں ہو تب بھی اتنا ہی ثواب ہے، اس وجہ سے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، جسے دیکھو گے تصویر محمد ہی نظر آئے گی۔ اس وجہ سے کوئی فرق نہیں۔
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تقوی رکھو، تقوی، اللہ کے واجبات کو انجام دو، اللہ کے محرمات سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کے جتنے واجبات ہیں ان واجبات کو انجام دو۔ یہ فروع دین میں 10 واجب آپ کو پڑھاتے ہیں، ہم سب کو، بچہ جب ہوتا ہے اس کو پڑھاتے ہیں۔ یہ فقط فروع دین کوئی 10 ہی نہیں ہیں، یہ فروع دین ہم کتنے ہیں؟ فروع دین کتنے ہیں؟ فروع دین 10 ہیں۔ اس کا تعلق عبادات سے ہے۔ وہ جو معاملات میں 65 باب ہیں وہ بھی فروع دین ہیں۔ ہمارے ہاں عبادات سکھاتے ہیں، معاملات نہیں سکھاتے، جس کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے ہماری ڈیلنگ میں۔ ہمیں کس طرح رہنا ہے، کس طرح معاشرت کرنی ہے، کس طرح اٹھنا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ معاملات کرنے ہیں، ان کا تعلق بھی فروع دین کے ساتھ ہے، اور وہ 65 باب ہے، 65 اور ان سب کا تعلق معاملات کے ساتھ۔ معاملات بھی تو فروع دین کا حصہ ہے نا۔ آپ اگر چلے جائیں مثلا تحریر الوسیلہ دیکھیں، وسیلۃ النجات دیکھیں، دوسری جو مجتہدین کی کتابیں اس میں دیکھیں، توضیح المسائل میں دیکھیں، تو وہاں پہ کے اوپر بھی معاملات کا ذکر ہوتا ہے۔ جس طرح عبادات اصول دین میں ہیں، اصول دین میں ہیں یا فروع دین میں ہیں؟ عبادات اصول دین میں ہیں یا فروع دین میں ہیں؟ فروع دین میں ہیں۔ اسی طرح معاملات بھی فروع دین میں ساری کی، ان سب کے اوپر توجہ دینی ہے۔ حقوق بالخصوص، یہ حقوق فروع دین میں سے آتے ہیں، جتنے بھی حقوق ہیں۔ میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں، نکاح کے حقوق کیا ہیں، آپس میں بیٹھنے کے حقوق کیا ہیں، حقوق دونوں بھائیوں کے کتنے حقوق ہیں، مومنین کے کیا کیا حقوق ہیں، میری ذات کا مجھ پہ کیا حق ہے، میری آنکھوں کا مجھ پہ کیا حق ہے، میرے جو سٹاف ہے اس کا میرے اوپر کیا حق ہے۔ یعنی یہ سارے حقوق جتنے بھی آپ کہیں گے، 52 حقوق میرے مولا نے امام زین العابدین علیہ السلام رسالت الحقوق، اللہ کے حق سے لے کے اپنی انسان کی ذات کے حق، جتنے بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس کی زندگی میں افراد، ان سب کے حقوق، بہت بڑا ایک وہ ہے سلسلہ حقوق۔ تو انسان کو تقوی الہی کو اختیار کرنا ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلے میں ہم نے تقریباً عشرہ جو کراچی پڑھا وسیلے کی اوپر ہی تھا، لیکن چاہ رہے تھے کہ ہر روز ایک نیا وسیلے کا باب جو ہے نا وہ عرض کیا جائے، لیکن نہیں ہو سکا۔ بس ادھر سے چلی گئی اور 4 فقط وسیلے بتا سکا۔ اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے تو ہمیں وسیلہ چاہیے۔ وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کے اسماء بھی وسیلہ ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس العزیز یہ سارے کے سارے جتنے اللہ کے اسماء ہیں، مثلا آپ کہتے ہیں یا علی ہو، یا عظیم، یا غفور ہو، یا رحیم، یہ سارے اللہ کے اسماء ہیں، ان کا وسیلہ ہے۔ دعائے جوشن کبیر ہے، اس میں اللہ کے کتنے نام ہیں؟ کتنے؟ 3000۔ اچھا، اور بتاؤ کتنے نام ہیں اللہ کے؟ اللہ کے کتنے اسماء ہیں اس میں؟ 3000۔ اچھا، اور بتاؤ۔ 3000 تو نہیں ہے بلکہ، یہ تو میں کہہ دیتا ہوں جی۔ کتنا؟ 1 ہے جی، 1001۔ 1000 اللہ کے اسماء کا واسطہ ہے اس میں۔ اسی وجہ سے ہے کہ جب کوئی بھی بیماری آ جائے،
کوئی بھی بیماری آ جائے تو اللہ کے اسماء کا واسطہ اور دعائے جوشن کبیر پڑھو، اللہ آپ کی ہر بیماری کو ختم کر دے گا۔ اچھا یہ اسماء ہیں کیا ہیں؟ یہ اللہ کے اسماء کیا ہیں؟ اللہ کے جتنے اسماء ہیں یہ سارے اس کے کمال ہیں، سارے کا سارا اس کا کمال ہے، سارے کا سارا اس کا جلوہ ہے، جتنا بھی ہے، جتنے بھی ہیں نام، جتنے بھی ہیں نا اللہ کے، اصل میں ہر کمال کا اظہار ہو رہا ہے۔ علی کہا، عظیم کہا، سند کہا، یا من سندا، جس کی کوئی سند ہی نہیں ہے، کوئی جس کا اشارہ ہی نہیں کر سکتے۔ وہ ایسا ہے کہ جو ملک ہے، چونکہ ہم ایک جہاز کے ساتھ دیکھتے ہیں، اچھا جب وہ ملک ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ بادشاہ ہے، حکمران ہے، یعنی حاکم ہے وہ۔ اچھا وہ حاکم ہے تو یہ کتاب کیا ہے پھر؟ جو کتاب اس نے نازل کی ہے یہ کیا ہے؟ یہ بھی ساری کتابوں پر حاکم ہے۔ جس پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے وہ بھی ساری کائنات کے اوپر حاکم ہے اللہ کی طرف سے۔ جی مطلب یہ ہے، فقط ایک چیز نہیں ہے، اس کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے جتنے بھی اسماء ہیں، جتنے بھی اللہ کے اسماء ہیں، مثلا اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ علیم کہتے ہیں، اللہ کو کہتے ہیں قادر کہتے ہیں، قدیر کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے اللہ کی قدرت کو؟ آپ نے دیکھا ہے اللہ کے علم کو؟ اللہ کا علم کیسے پتہ چلے؟ اللہ کے علم کا، اللہ کی قدرت کا ہمیں کیسے پتہ چلے؟ جب اس کا بندہ ممبر سلونی پہ بیٹھ کے کہتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جس کے مخلوق میں اللہ نے اتنا علم رکھا ہے اس خالق میں کتنا علم ہوگا؟ یہ مطلب اس کی قدرت کا ہمیں کیسے اندازہ ہو جائے؟ اس کی قدرت کو اگر انسان دیکھنا چاہتا ہے تو جو اس کا بندہ ڈوبے ہوئے سورج کو عصر تک کھینچ کے لے آ سکتا ہے، تو اندھا کہتا ہے کہ جس کی مخلوق میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے اس خالق میں کیا طاقت ہوگی؟ ہر قدر آفاق گردد بو تراب، باز گرداند سے مغرب آفتاب۔ ہم بو تراب ہارے کو نہیں مانتے ہیں، ہم بو تراب اسے مانتے ہیں جو ڈوبے ہوئے سورج کو عصر تک کھینچ کے لے آئے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے جتنے بھی اسماء ہیں سارے کے سارے اس کے کمالات ہیں، یا اس کے کمال ہے یا اس کا جمال ہے۔ دنیا میں بھی جتنے کمال ہیں، جتنے بھی جمال ہیں، سب اللہ کی طرف سے آتے ہیں، سب کمال اس کی طرف سے۔ اللہ کا کمال جتنا ہے وہ ذاتی ہے، اللہ کا جتنا جمال ہے وہ ذاتی ہے۔ بندوں کو جو اس نے عطا کیے ہیں وہ سارے اللہ کی طرف سے ہیں۔ اس وجہ سے آپ دعائے سحر میں کیا پڑھتے ہیں؟ روزوں میں دعائے سحر ہے کل جمال کا جمیل، کل جمال کا جمیل، کل کمال کا کامل۔ چونکہ انسان جو حمد کرتا ہے، بات تمام کروں، ٹائم ہو گیا کافی، زیادہ خستہ نہیں کرنا ہے آپ لوگوں کو، تھکانا بھی نہیں مقصد ہے۔ کل بھی مجھے پڑھنی ہے نا، تو کل بھی سناؤں گا نا، یہی سناؤں گا یہیں سے، اس یہاں سے آگے کیا ہے وہاں پہ، کیوں ہم حمد کرتے ہیں اللہ کی؟ اللہ کی حمد اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی حمد اس وجہ سے کرتے ہیں چونکہ وہ بہت زیادہ کامل ہے، ہم اس وجہ سے حمد کرتے ہیں۔ اللہ کی حمد ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ میرے چوتھے آقا امام زین العابدین علیہ السلام انسان کو حقیقت بات یہی ہے، اگر کسی کو آداب گفتگو سیکھنے ہیں نا اللہ کے ساتھ تو انہیں ان کے پاس آنا چاہیے۔ یہ بتاتے ہیں کہ تمہیں کس طرح گفتگو کرنی ہے اپنے مالک کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ، ہمیں حمد کیسی کرنی چاہیے۔ کیا ہے؟ کل کمال کا کامل، ہر کمال تیری طرف سے ہے، کل جمال کا جمیل، ہر جمال تیری طرف سے ہے۔ اور پھر فرمایا اس وجہ سے کہ حمد اسی کی ہوتی ہے جو نعمتیں دیتا ہے، وما من نعمت الا فمن اللہ، جتنی بھی نعمتیں ہیں ساری اسی کی طرف سے ہیں، سب اسی کی طرف سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کھانا کھا رہے تھے جس طرح ہم لوگ نیاز کھاتے ہیں نا، جی
آخری سمجھ کے وہ کچھ بیٹھے ہوئے کھا رہے تھے تو ایک نے کہا کہ تھوڑا ذرا سنبھل کے کھانا چاہیے، کل ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میرے مولا اور آقا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ان نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ فرمائے ان نعمتوں سے مراد یہ کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ میرے جج کی ولایت مراد ہے۔ اس سے مراد یہ ہے اس ولایت عظمیٰ کے بارے میں پوچھا جائے گا وہاں پہ اللہ کی طرف سے پوچھا جائے گا۔ اور بار بار حضور نے بھی اسی لیے فرماتے تھے اذکرکم فی اہل بیتی، اذکرکم فی اہل بیتی، تین دفعہ فرماتے تھے اذکرکم فی اہل بیتی۔ میں تمہیں بعض اوقات کہتے میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں، میری اہل بیت کا خیال کر، میں تمہاری یاد دہانی کراتا ہوں، میری اہل بیت کو تم نے خیال کرنا ہے۔ میں حوض پہ بیٹھ جاؤں گا، میں انتظار کروں گا دو چیزوں کے متعلق، اس میرے قرآن کے بارے میں تمہارا سلوک کیسا رہا ہے، اور پھر میں اہل بیت کے بارے میں بھی پوچھوں گا تم نے اہل بیت کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا رہا ہے۔ لیکن مسلمانوں نے عجب کیا ہے، ادھر سے قرآن کو جلایا، ادھر سے اہل بیت کے گھروں کو جلایا، خیموں کو جلایا۔ قرآن پہ تیر برسائے، اہل بیت پہ انہوں نے تیر برسائے۔ یا رسول اللہ، آپ کی اطاعت کے ساتھ کیا ہوا؟ بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے جاتی تھیں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے آتی تھیں، ایک خیمہ جب باقی رہ گیا نا تو اس کے بعد بی بی نے کہا سید سجاد اسے اتنا بتا دیں مسئلہ، کیا ہم جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ میں کہوں گا یہ مسئلہ تو مجھ جیسے جاہل کو بھی پتا ہے، لیکن میری آقا زادی ہائے اذن جہاد لے رہی ہے، باہر نکل آئی۔ اس کے بعد یہ تو تھی نا شام غریبہ، اور آج آ گئی ہے 11ویں محرم۔ جب 11ویں محرم آئی اس کے میں عجب تھا یہ کہ بیویاں کو وہاں سے گزارا گیا جہاں مقتل تھا، جہاں شہداء کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، بیویوں کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے تھے۔ بیوی سب سے پہلے اپنے بھائی کی لاش پہ آتی ہے اور ایک دفعہ مدینے کا رخ کر کے کہتی ہے السلام علیکہ یا جدہ، ھذا حسینک مرمل بالدماء مقطع الاعضاء وبناتک سوایا۔ نانا رسول یہ آپ کا حسین ہے جو خون میں لت پت ہے، جس کے اعضاء کو کاٹ دیا گیا، اور یہ آپ کی بیٹیاں ہیں جسے قیدی بنا کے ہائے لے کے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد تاریخ یہ کہتی ہے کہ ہر بی بی اپنے اپنے شہید کو الوداع کر رہی تھی۔ ہاں ام لیلہ علی اکبر کی لاش پر، ام فربا شہزادہ قاسم کی لاش پر، ایک بی بی فرات کی طرف جا رہی ہے، عباس بہن تو میں الوداع کرنے کے لیے آ رہی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے کیا کیا، میں نے دیکھا ہر لاش پر کوئی نہ کوئی بی بی رو رہی ہے، لیکن دو لاشیں ایسے ہیں جن پہ کوئی رونے والا نہیں۔ میرے دل پہ چوٹ لگی، میں پوچھوں تو صحیح یہ کس کے بیٹے ہیں؟
کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ کیا ان کی بہنیں نہیں ہیں؟ میں آیا نا قافلے کی سالار کے پاس، زینب بنت علی کے پاس، میں نے آ کر پوچھا بی بی اتنا بتائے، ہر لاش پہ کوئی نہ کوئی الوداع کر رہا تھا، لیکن 2 لاشیں ایسے ہیں جن پہ کوئی الوداع کرنے والا نہیں۔ بی بی نے فرمایا یا ایھا شیخ وہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میں نے اپنے بھائی پہ صدقہ کر دیے ہیں، ہم اہل بیت ہیں، ہم صدقہ دیتے ہیں، ہم واپس نہیں دیکھا کرتے۔ میں کہوں گا بی بی آپ نہ روئے نا، آج اسلام آباد میں آپ کے نام کے مرکز میں بیٹھ کر ہم مومنین آپ کو پرسہ دے رہے ہیں، آپ کے اون محمد کا ذکر۔ ہائے بی بی نہیں روئی، کربلا سے چلی جب شہید ہوئے نا، اون محمد پہ اس وقت بھی نہیں روئی، جب الوداع کیا بی بی اس وقت بھی نہیں روئی، جب شام سے رہائی ہوتی ہے نا، سب سے پہلے اپنے بھائی کے سر کو لیا، اون محمد کو نہیں لیا، شام میں بھی بی بی نہیں روئی۔ آگے نا جب مدینہ قافلہ، ایک دفعہ حضرت عبداللہ آتے ہیں، آ کر کیا کہتے ہیں امام سجاد سے کہ بی بی کو گئے ایک دفعہ گھر بھی آ جائے۔ ہائے بی بی جاتی ہے، عالم یہ ہے کہ عبداللہ پہچان نہ سکے۔ ہائے جب گھر میں داخل ہوئے فرمایا عبداللہ تم نے پہچانا نہیں؟ جو ہی نگاہ کرتوں پہ پڑی اول محمد کے، ایک دفعہ مامدہ جاگی، کہا میرے اول، میرے محمد۔